تمام سیاسی اختلافات کو اپنی جگہ رکھ کر میں عمران خان کو ایک داد ضرور دیتا ہوں اور دینی بھی چاہیے۔ اس کی ویڈیو کے اندر میں وہ ریفارم کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ تبدیلی کی بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں آئی اور اس کے رزلٹ اب سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ڈسکریمنیشن ہوتی تھی کہ اے لیول کا اسٹوڈنٹس آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ پرائیویٹ پبلیکیشنز کے جو سلیبسز ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور پھر جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے اندر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی یا بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ، جو الگ الگ صوبوں کے ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں، ان کی جو بکس ہیں وہ پڑھائی جا رہی تھیں۔ اس طرح جو تھیوریز ہیں، تھیوری سیم ہوں گی لیکن ورڈنگز، بکس، ٹاپکس یہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے تھے۔ اس طرح ایک اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، اور پھر جب وہ مارکیٹ پلیس میں جاتے تھے تو اسی سلیبس کی بنیاد پہ ان کی درجہ بندی بھی کی جاتی تھی۔ اے لیول اسٹوڈنٹس کو ایک الگ پروٹوکول ملتا، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے جو بچے آتے تھے ان کو الگ پروٹوکول مل رہا ہوتا، اور پھر جو گورنمنٹ اسکول کے بچے تھے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ ڈسکریمنیشن اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں یہ اعلان ہوا تھا کہ تمام اسکول کالجز کے اندر ایک ہی سلیبس رائج کیا جائے گا، اور اس کے بعد کئی پرائیویٹ سیکٹرز نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا، اور کئی پبلیکیشنز پرائیویٹ جو تھیں جن کے سلیبسز رائج تھے، آفاق پبلیکیشنز اور بھی بہت ساری پبلیکیشنز تھیں جن کے سلیبسز رائج تھے، کیونکہ ان کا بزنس یہاں پر ٹھپ ہونے لگا تھا، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، ایک سلیبس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور جو ایک ہی سلیبس ڈیولپ کیا گیا ہے پنجاب پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، وہ رائج کیا گیا۔ اب میں اس دن ایک اسٹوڈنٹ کی بک دیکھی جو اس اسکول سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر پہلے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، اب اس کی پنجاب پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں، اور جب میں نے اس کی بک کا پہلا پیج اوپن کیا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا 1 نیشن 1 کریکولم، ایک قوم ایک نصاب۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کا وہ ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ ایک سٹیپ لے لیا تعلیمی نظام نے، ایجوکیشنل سسٹم نے، ایجوکیشنل کی جو اتھارٹیز بیٹھی ہیں انہوں نے ایک سٹیپ تو لے لیا، لیکن اب نیکسٹ سٹیپ کی باری ہے، اور وہ ہے پریکٹیکلی اسٹرانگ کرنا بچوں کو۔ پہلے تھا کہ تھیوریز ہی ڈیفرنٹ تھیں، تھیوریز ہی ڈسکریمنیٹ تھیں، ایک بچہ کوئی تھیوری پڑھ رہا ہے، ایک بچہ کوئی ٹاپک پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ کوئی اور ٹاپک پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب جب کہ سلیبس سیم ہو چکا ہے تو اب ہمیں پریکٹیکلی اسٹرانگ کرنے کی طرف جانا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ ہمارے ملک کے اندر سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ وہ صرف اسی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی اسٹرانگ نہیں کرتے۔ ہمارے اسکول کالجز کے اندر لیبس اس قدر اسٹینڈرڈ نہیں ہیں کہ ان کے اندر پریکٹیکلس کروائے جائیں، اور اگر کسی اسکول کالج کے اندر ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب پریکٹیکلس کے پیپر ہوں گے تو ان کی جو اسٹوڈنٹس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کاپی کہیں سے دیکھ کر بنا لیں گے یا کسی سے بنوا لیں گے، تو اس طرح تو مائنڈ سیٹ جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پریکٹیکلس کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح ہم لوگ جو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ایک خلا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جو تعلیمی نظام سے جو بچے آگے پڑھ کے جاتے ہیں وہ پریکٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، مارکیٹ میں وہ سروائیو نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ظاہری بات ہے بہت نیچے درجے پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کے اندر اتنا اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ پریکٹیکلی اسٹرانگ کرتے ہیں، ان کے لیبس ہیں، اچھے سے اچھے لیبس ہیں، ریسرچ سینٹرز بنائے ہیں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے جہاں پر اسٹوڈنٹس جا کے ریسرچ کرتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہمیں اب آہستہ آہستہ سٹیپس لینے ہیں۔ ایک سٹیپ لے چکے ہیں، 1 نیشن 1 کریکولم ایک سلوگن بن گیا اب تو، لیکن آہستہ آہستہ اب دوسرے جو پریکٹیکلی اسٹرانگ کرنے کا جو سٹیپ ہے اب اس کی طرف جانا ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کروانے ہیں اسکول کالجز کے اندر، جو بچے کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکیں اور اس کے اوپر کام کر سکیں، اور پھر اسٹوڈنٹس کو ایک نرش کر کے مارکیٹ پلیس کے اندر لے کے جا سکیں۔